یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے اسلام کی حقانیت معلوم ہوئی۔ عمر سن لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں آپ کو ایک بات کی اطلاع دینے آیا ہوں کہ عمر اسلام لے آیا ہے۔ یہ سننا تھا۔ صحابہ کرام وہاں پر جو موجود تھے انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور اتنی زور سے نعرہ لگایا کہ مورخین نے لکھا ہے کہ اس نعرے کی آواز حرم کے اندر سنائی دی۔ ابو جہل اتنا بہادر تھا، یہ سن کر ڈر گیا، سہم گیا، اس نے فوراً پیٹھ پھیری اور عمر رضی اللہ عنہ پر دروازہ بند کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یکم محرم الحرام سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے کہ جنہیں اللہ کے نبی حضور خاتم النبیین سرور کائنات شافی معشر ساقی کوثر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے مانگا تھا۔ احادیث کے اندر موجود ہے، طبرانی کے اندر امام طبرانی رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل فرمائی ہے۔ فرمایا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک بعمر بن الخطاب او بابی جہل بن حشام، کہ اے اللہ اسلام کو عزت عنایت فرما دیجئے آپ کے ہاں جو ان دونوں میں سے زیادہ محبوب ہے، بعمر بن الخطاب او بابی جہل بن حشام، کہ ابو جہل بن حشام اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر سے جو آپ کے نزدیک محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزتیں بخش دیجیے۔ تو اللہ رب العزت نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر بھیجا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کے سگے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صرف 3 دن بعد ایمان لے کر آئے۔ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مزاج بہت سخت مزاج تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں نے بہت ظلم، بہت سختیاں برداشت کی اور بہت زیادہ مسلمانوں کے اوپر ظلم اور سختیاں ڈھائی گئی۔ مورخین نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ لکھا ہے، لیکن ایک بات کہ اسلام لانے سے پہلے جو اسلام لانے کا، اسلام میں داخل ہونے کی جو چیز سبب بنی، اس کا تذکرہ جو مورخین نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رات اپنے گھر سے باہر گزاری اور حرم شریف کے اندر تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حرم کے بیت اللہ شریف کے پردے کے اندر بیٹھ گئے۔ اتفاق سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں نماز ادا فرما رہے تھے اور نماز کے اندر سورۃ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت یہ تلاوت سنی، قرآن پاک کی آیات سنی، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے اندر یہ بات گئی کہ یہ تو ایک شاعر کا قول ہے، یہ تو ایک شاعر کی بات ہے، یہ انسان اور ایک اللہ کے برگزیدہ بندے کی بات نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ تو ایک شاعر نے خود شعر گڑھے ہیں، خود شعر بنائے ہیں۔ تو جیسے یہ دل کے اندر بات آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمایا کہ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، کہ یہ ایک رسول کا، اللہ کے برگزیدہ رسول کا یہ کلام ہے۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، قلیل لوگ ایسے ہیں جو ایمان لے کر آتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت یہ آیت سنی تو فوراً دل کے اندر یہ بات آئی کہ یہ چلو شاعر کا قول نہیں ہے، ہم نے مان لیا، لیکن یہ کاہن کا قول ہے، پکی بات ہے کہ یہ ایک جادوگر اور کاہن کا قول ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اللہ کے حکم سے یہ آیت تلاوت فرمایا کہ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ یہ نہ تو کسی شاعر کا قول ہے، نہ کسی کاہن کا قول ہے، اور قلیل لوگ ایسے ہیں
جو ایمان لاتے ہیں، قلیل لوگ ایسے ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر اس واقعے کے بعد اسلام جاگزیں ہوا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میرے دل کے اندر اسلام کا بیج ڈال دیا گیا، یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے اسلام کی حقانیت معلوم ہوئی۔ لیکن دوسری طرف آباء و اجداد کے اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن دوسری طرف عصبیت کا پروان دل کے اندر چڑھا ہوا تھا، لیکن دوسری طرف کفر کی سیاہی دل کے اندر تھی جو اسلام قبول نہیں کرنے دیتی تھی، جو اسلام کی طرف نہیں آنے دیتی تھی۔ لیکن دل کے اندر یہ بات گھر گئی تھی کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے، اسلام ہی سچا دین ہے۔ پھر ہوا کچھ، اسلام کا بیج ان کے دل کے اندر ڈال دیا گیا تھا، لیکن دوسری طرف آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ان کے دل کے اندر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرط عداوت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے نفرت اس حد تک تھی کہ ایک روز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام کرنے کے لیے علیاذ باللہ گھر سے نکلے، تلوار کو بے نیام کیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نکل پڑے، غلط ارادے کے ساتھ نکل پڑے۔ راستے کے اندر نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ نعیم بن عبداللہ نے یہ بات پوچھی کہ عمر کہاں جا رہے ہو، کس طرف جا رہے ہو؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آج میں محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں، آج میں محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ محمد نے ہمارے لوگوں کو بے دین کرنا علیاذ باللہ شروع کر دیا ہے۔ نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ آپ اگر محمد کو قتل کر دو گے، اگر آپ محمد کو علیاذ باللہ قتل کر دو گے تو پھر آپ یہ بتاؤ کہ بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے آپ کیسے بچ سکو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ نعیم آپ بھی بے دین ہو چکے ہو، آپ بھی محمد کے ہاتھ پر ایمان لے آئے ہو۔ نعیم بن عبداللہ نے کہا عمر میری کیا بات کرتا ہے، عمر محمد کی کیا خبر لیتا ہے؟ عمر ذرا اپنے گھر کی طرف دیکھیے، اپنے گھر جائیے، اپنے بہنوئی اور اپنی بہن کی خبر لیجئے، اپنے بہنوئی کو دیکھیے کہ وہ بھی محمد پر ایمان لے آئے ہیں۔ بس یہ بات سننا تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت غصے کے اندر آ گئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ ترک کر کے وہیں سے الٹے پاؤں اپنے بہنوئی کے گھر گئے۔ تو ان کے گھر حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالی عنہ سورہ طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ لے کر اس کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہنوئی اور بہن کو اس کی تعلیم دے رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آتے دیکھ کر حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالی عنہ چھپ گئے، ان کے ڈر کی وجہ سے سہم گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر دروازے پر دستک دی، بہن نے دروازہ کھولا، پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے، تم کس چیز کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، وہ کون سی چیز ہے؟ میں نے اس کی تعلیم سن لی ہے، اس کی آواز سن لی ہے، ذرا مجھے بھی دکھاؤ۔ بہن فاطمہ نے کہا نہیں، وہ کوئی چیز نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بار بار پوچھا تو بتایا کہ ہاں میں محمد کے ہاتھ پر بیعت کر چکی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سننا تھا کہ اپنے بہنوئی کے اوپر ٹوٹ پڑے، اپنے بہنوئی کو مارا پیٹا ظلم کیا، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا کہ میرے شوہر کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرا بھائی مار رہا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے چھڑوانے کی کوشش کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنے غصے کے اندر تھے، غصے کے اندر اپنی بہن کے چہرے کے اوپر تھپڑ مارا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے سے خون ٹپکنے لگ گیا۔ جب خون نکلا حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا کو جوش آیا، غصہ آیا اور فرمایا کہ عمر سن لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی اللہ کا رسول نہیں ہے، کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں، جتنا ظلم ڈھانا ہے ڈھالے، جتنا مارنا ہے مار لے، لیکن میں یہ بیعت توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پلٹ کر اپنے
بہن کے چہرے کی طرف دیکھا، خون ٹپک رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر مایوسی چھا گئی اور انہیں اپنی بہن کے چہرے کی طرف دیکھ کر ترس بھی آیا۔ فوراً کہا کہ بہن مجھے بھی وہ صحیفہ دکھاؤ، بہن مجھے بھی وہ کتاب پڑھاؤ، بہن مجھے بھی وہ آیات سکھلاؤ، آپ کیا پڑھ رہی تھی، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا بھیا آپ ناپاک ہیں، آپ کے لیے اس قرآن پاک کو چھونا اور اس کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے، آپ اٹھیں پہلے حمام میں جا کر غسل کریں، پھر اس کے بعد آپ پاک ہو کر آئیے گا، پھر ہم آپ کو اس کی آیات پڑھائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل فرمایا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ لہجہ دیکھا تو باہر آ گئے اور خوش ہو کر فرمایا کہ عمر خوش ہو جاؤ، لگتا ایسے ہے کہ جو جمعرات والے دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کے لیے آپ کے حق میں دعا مانگی تھی، اللہ نے آج اسے قبول فرما لیا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی یہ آیات تلاوت فرمائی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یہاں تک قرآن سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک پڑھنا تھا، بس قرآن پاک پڑھ کر آپ کے آنسو زار و قطار شروع ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ مجھے بھی آپ علیہ السلام کے دربار میں لے جائیے اور مجھے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ کے اوپر بیعت کروا دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں لے جایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آتے دیکھ کر صحابہ کرام سہم گئے، ڈر گئے، ان کا جوش، ان کی بہادری اور ان کی جرأت اتنی مشہور تھی کہ صحابہ کرام نے دیکھ کر دروازے بند کر دیے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے، دروازے کیوں بند کر رہے ہو، کیا وجہ ہے، دروازے کیوں بند کیے جا رہے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ عمر آ رہا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہت بہادر انسان تھے، فرمایا کہ بھائی دروازے کھول دو، اگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ اچھی نیت سے آ رہے ہیں، پاک نیت سے آ رہے ہیں، تو پھر انہیں جو ہے اسلام دیا جائے گا، انہیں وہ مقام دیا جائے گا، عزت دی جائے گی، ان کا اکرام کیا جائے گا۔ اگر وہ اچھی نیت سے نہیں آ رہے پھر انہی کی تلوار سے ان کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بٹھایا گیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی تلوار چھینی اور فرمایا کہ کیا عمر تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ کی طرف سے آپ پر اس طریقے کی ذلت اور رسوائی نہ ڈال دی جائے، نہ اتار دی جائے جیسے ولید بن مغیرہ پر اللہ نے ذلت اور رسوائی ڈالی تھی، کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، پھر فرمایا کہ اے اللہ یہ عمر ہے، اس کے ذریعے اسلام کو قوت بخش دیجئے، اس کے ذریعے اسلام کو طاقت بخش دیجئے، اے اللہ اس کے ذریعے اسلام کو پروان چڑھا دیجئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے علاوہ اللہ رب العزت کا کوئی رسول نہیں ہے۔ یہ سننا تھا۔ صحابہ کرام وہاں پر جو موجود تھے انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور اتنی زور سے نعرہ لگایا کہ مورخین نے لکھا ہے کہ اس نعرے کی آواز حرم کے اندر سنائی دی۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جرأت مند تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے زور آور شخص تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بہادر انسان تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا جب مشرکین اور کفار کو پتہ چلا تو مشرکین اور کفار کے اندر کوہرام مچ گیا، ہر ایک سہما سہما پھرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا ہمارا دین حق نہیں ہے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عمر ہم حق پر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر عرض کیا رسول اللہ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم بند کمرے کے اندر اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر تیری قوم ہمیں باہر نہیں آنے دیتی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آج کے بعد علل اعلان اسلام کی تبلیغ ہوگی۔ پھر دو صفیں بنائی گئی، ایک صف کے اندر سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور دوسری صف کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ دونوں صفوں کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حرم کے اندر لے جایا گیا، وہاں اذان ہوئی، نماز ہوئی، اسلام کی علل اعلان تبلیغ ہوئی۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے دروازے پر گئے، ابو جہل کے دروازے پر جا کر دستک دی، ابو جہل نے دروازہ کھولا، دروازہ کھول کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ عمر اہلا وسہلا، آئیے، خوش آمدید، خوش آمدید، آپ نے اپنا کام کر دیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک بات کی اطلاع دینے آیا ہوں کہ عمر اسلام لے آیا ہے، عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکا ہے، عمر اسلام کے دائرہ کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ بس یہ بات سننا تھی کہ مشرکین میں کوہرام مچ گیا۔ ابو جہل اتنا بہادر تھا، یہ سن کر ڈر گیا، سہم گیا، اس نے فوراً پیٹھ پھیری اور عمر رضی اللہ عنہ پر دروازہ بند کر دیا اور اپنے گھر کے اندر چلا گیا۔ بڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکے کی گلیوں کے اندر گھومتے پھرے، ایک مشرکین کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہوئے، پھر مشرکین نے ٹولے کے ساتھ، لشکر کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر پر حملہ بولنا چاہا، پھر وہاں سے منع کیا۔ بہت تفصیلی واقعہ ہے، لیکن اختصار کے ساتھ خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا ہے۔